سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ آج دنیا بھر میں عدم تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں عدم تشدد کے رویے کو فروغ دینا ہے۔ اس دن کو عالمی سطح پر منانے کے لیے بھارت کی جانب سے تجویز اقوام متحدہ میں پیش کی گئی، لیکن عدم تشدد کا درس دینے والے گاندھی کا بھارت تشدد ترک کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بدترین ریاستی تشدد کر رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی سرحد خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران ستمبر میں 14 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں سے 5 افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کیا گیا، جبکہ 1989 سے اب تک 95,875 کشمیریوں کو قتل کیا گیا۔ پرامن مظاہرین پر فائرنگ، پائلٹ چھروں کی برسات اور آنسو گیس کے گولے داغے جانا معمول کی بات بن چکی ہے، جبکہ آزادی پسند کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے کے لیے بھارتی فوجی وسیع پیمانے پر قتل و غارت، خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور آبرو ریزی، بلا جواز گرفتاریاں، مکانات کی تباہی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی مسلم شناخت کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن مسلسل فوجی محاصرے اور نام نہاد تلاشی کے آپریشن اہل کشمیر کے عزم کو توڑنے میں بری طرح ناکام ہیں۔ عدم تشدد کا عالمی دن تقاضا کرتا ہے کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، جبکہ اقوام متحدہ کے لیے یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا سنجیدہ نوٹس لے اور بھارت کو مجبور کرے کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے، جس کے حصول کے لیے اہل کشمیر گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن اور پائیدار حل ہی خطے میں امن کی ضمانت ہے۔